السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذی ابدع الافلاک والارضین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو حق المبین الرزاق ذو القوۃ والمتین واشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبدہ ورسولہ الذی ارسلہ رحمۃ للعالمین الذی افاض علینا انوار الہدایۃ والحق والیقین وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلینا معہم الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے دونوں عالم کے آقا، ساری کائنات کے رسول حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم سب اپنے محسن حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی یاد کو منانے کے لیے جمع ہوئے۔ حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے احسانات ہم لوگوں پر بہت عظیم ہے۔ سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جب وقت نزا ہو تو اسی مسلک اعلی حضرت دین حق پر ہم کو دنیا سے اٹھائے۔ رفیقان گرامی، اللہ کے وہ عظیم بندے جو مقام ولایت و مقبولیت پر فائز ہوتے ہیں، ان کی شان و عظمت مشیت ایزدی کی طرف سے قلوب مومن میں راسخ کر دی جاتی ہے۔ ان کی طرف دل کھینچے چلے آتے ہیں، ان کی پاکیزہ طبیعت خود مائل ہو جاتی ہیں، ان سے انسیت و لگاؤ ایسا ہو جاتا ہے کہ شعور عظمت و تقدس کی گواہی دیتا ہے، اور زباں ان کے ذکر خیر سے تر رہا کرتی ہے۔ حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات انہی نفوس قدسیہ میں سے ہے جن کی محبت و عظمت کی قندیلیں رب تعالی فکر و باطن میں روشن کر دیتا ہے، جن کی عظمتوں کے نقوش دلوں پر کندہ ہو جاتے ہیں، جن کے نام پاک کا تقدس ایمان کے لیے تازگی اور عقیدے کے لیے تابندگی کا سبب بن جاتا ہے، جن کی یادیں دلوں کا چین ہوتی ہیں، جن کا تصور ایمانی لذتوں سے شادماں کرتا ہے، جن کا ذکر جمیل برکت و رحمت کی فضا ہموار کرتا ہے۔ ہمیں وہ لمحات یاد آتے ہیں جب ان کے چہرے زیبا کی زیارت سے شاد ہوا کرتے تھے۔ وہ لمحے توشہ حیات بن گئے اور بارگاہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ میں گزرے وہ لمحے یادگار بن گئے، جن میں ہم نے
حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سے اکتساب فیض کیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر غوث اعظم کی نسبتوں کے امین امام اعظم، امام اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمت و رضوان نے اپنے عہد میں تجدیدی و روحانی کارناموں کے ذریعے تعلیمات غوث اعظم کی یاد تازہ کر دی۔ حضور حجت الاسلام و حضور مفتی اعظم ہند علیہم الرحمت و رضوان نے اپنے عہد مبارک میں امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمت و رضوان کے فیضان روحانیت و چشمہ علم و فضل کے ابر بارہ بن کر خلق کثیر کو سیراب کیا، قادریت کے جام لٹائے، شریعت و طریقت کی حقیقی قدریں واضح فرمائیں۔ انہی کی نیابت کو وارث علوم اعلی حضرت حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے کما حقہ نبھایا۔ امام احمد رضا کی علمی وراثت و مفتی اعظم کی جانشینی کا فریضہ انجام دیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اسلام کے روحانی نظام کا فیض ساری دنیا میں عام کیا۔ بلا شبہ یہ مقبولیت دین پر استقامت، شریعت مطہرہ کی پابندی، اتباع سنت اور اسلاف کی دینی خدمات کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی سبب ملی۔ تفقہ فی الدین اور استقامت کا یہ عالم کہ جس کا اعتراف حضور تاج الشریعہ کے مخالفین بھی بجا طور پر کرتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جو شرعی فیصلے صادر فرمائے ان میں کبھی مداہنت و مصالحت سے کام نہیں لیا، اللہ و رسول کی رضا و خوشنودی کے مقابل کسی کی راضی یا ناراضگی کی قطعی پرواہ نہ کی۔ حضور تاج الشریعہ تفقہ فی الدین میں امام احمد رضا اور حضور مفتی اعظم کی حیات پاکیزہ کا عکس جمیل تھے۔ اعلی حضرت کے علم و فضل کے وارث نے علوم رضا کی خوشبو پھیلائی، روحانیت کی شمعیں حریم قلب و نظر میں روشن کر دی۔ مسلک اہل سنت جس کی متبادل تعبیر مسلک اعلی حضرت ہے کے لیے حضور تاج الشریعہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ سرکار تاج الشریعہ کی عالمی شہرت و مقبولیت اور ذاتی فضائل و کمال اور علمی جلالت و عبقریت حیات تاج الشریعہ کے تابندہ عنوانات ہیں جن کا مشاہدہ ہر کوئی سر کی کھلی آنکھوں سے کر سکتا ہے۔ شخصی شان و شوکت اس کا گواہ تو مشرق و مغرب کا ہر وہ شخص ہے جس نے انہیں ایک نگاہ دیکھا ہو۔ چہرے کی چمک، مکھڑے کی دمک، چشم و ابرو کی کشش، دہن مبارک سے جھڑتے پھول، خلوت میں ہوں یا جلوت میں برکتوں ہی برکتوں کا ظہور، غرض ہر جہت اور زاویے سے ایسا لگے جیسے ساون کی کالی گھٹا والی رات میں گھنے بادل چیر کر 14ویں کا چاند نکلا ہو۔ ہر نظر شاد، ہر نگاہ مسرور، ہر دل نثار، ہر دماغ مخمور اور ہر فرد زلف محبت کا اسیر۔ ایسی شان و شوکت شاید و باید کسی کو میسر۔ ہر شخص گردن اٹھا کر اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے پر وارفتہ ہو جائے۔ حضور تاج الشریعہ ہی کی شخصیت ہے، علم و فضل میں لاجواب، فکر و فن میں لاجواب، کردار و عمل میں لاجواب، عزت و شہرت، علمیت و عبقریت، مقبولیت و مرکزیت، خدمات و کارنامے اور اثرات و نتائج سب میں لاجواب۔ مسند یا منصب افتاء انہی کو زیب دیتا ہے، وہ اس منصب کی زینت بھی تھے اور سند بھی تھے۔ ان کا فتویٰ نقل و اخذ کا کوہ ہمالا معتمد و مستند ہوتا اور منصوص و مدلل بھی۔ یہ فتویٰ تحقیق و تدقیق کا خزانہ ہوتا، ترتیب مقدمات، دلائل کی پیشکش، متعارض صورتوں میں تطبیق اور اخذ نتائج میں در مختاری، رد المحتاری
اور جد الممتاری بصیرت و مہارت کی جھلک موجود ہوتی۔ تمام مفتیوں کے صدر مفتی اور قاضیوں کے وہ قاضی القضات تھے۔ عرفاً و شرعاً وہ اس منصب کے سزاوار بھی تھے۔ تصنیف و تحقیق یہ شعبہ بکمال رعنائی ان کی دسترس میں تھا۔ عربی، فارسی اور اردو زبان تو ان کی اپنی تھی، انگریزی بھی ان کے دستے نگر سے باہر نہیں تھی۔ وہ ان چاروں زبانوں پر کمال قدرت، کمال مہارت رکھتے تھے، نثر و نظم کے تمام اسالیب اور اصناف پر بولتے بھی تھے اور تحریر بھی فرماتے تھے۔ اہل سنت و جماعت جو بر صغیر کے تناظر میں مسلک اعلی حضرت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، دنیا عرب میں بد باطنوں اور کور چشموں نے اس مسلک اہل سنت و جماعت کو ایک بد عقیدہ فرقہ تصور کر کے ایک نیا فرقہ باور کرایا، اور اس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کو ایک بد عقیدہ فرقہ تصور کر کے ان سے دوری اختیار کی گئی اور بیزاری کا اظہار بھی کیا گیا۔ لیکن قربان جاؤ جب سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ان ممالک میں جانے لگے تو ان کی ذات بابرکات سے اور ان کے دلائل و براہین اور حقیقتوں کے انکشاف سے، روحانی روب و جلالت اور علمی شان و شوکت سے نے ان فتنہ پروروں کی ساری دسیسہ کاریوں کو دفن کر دیا اور مسلک اعلی حضرت جو مسلک اہل سنت و جماعت ہے اس کو بالکل روشن اور تابناک کر دیا۔ حضور تاج الشریعہ کے تبلیغی دوروں نے، مجالس و تقاریر نے، عربی تصانیف و تراجم نے نہ صرف یہ کہ عربوں کا ذہن صاف کر دیا بلکہ اپنا گرویدہ بھی بنا لیا۔ حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ کے دادا حضور حجت الاسلام علم و عرفان اور وقار حسن میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کے نانا جان حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان علمیت و فقاہت اور روحانیت و مقبولیت میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان انہی مجمع البحرین کا عکس جمیل ہیں۔ تاج الشریعہ درجنوں اداروں کے بانی اور سینکڑوں اداروں کے سرپرست بھی تھے۔ سب سے بڑھ کر ان کا اپنا ادارہ جامعۃ الرضا ہے جو وسیع رقبہ زمین پر خوبصورت عمارتوں اور نظم و تعلیم میں اپنا جواب آپ ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے ہند و بیرون ہند ہزاروں مسجدوں کی بنا بھی ڈالی۔ جامعۃ الرضا کے صحن میں بننے والی حامدی مسجد یقیناً ملک کی مشہور اور خوبصورت ترین مسجدوں میں سے ایک ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، حضور سیدنا تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا ذکر جمیل اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جمیل نہ کریں، کیونکہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو حضور مفتی اعظم ہند نے اپنا قائم مقام بنا کر کیا کیا آپ کو عطا فرمایا یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، مگر حضور تاج الشریعہ کی جہاں بھر میں مقبولیت اور ان کا مقام و رتبہ دیکھ کر یہ کہنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ سرکار مفتی اعظم نے بہت نوازا۔ ان عنایتوں اور نوازشوں کا ذکر خود میرے سرکار حضور سیدنا تاج الشریعہ اپنے ایک شعر میں یوں کرتے ہیں: نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ جب بھی کوئی افتاد پڑتی یا کہیں کوئی فتنہ نمودار ہوتا، مسلمانوں کی نگاہ حضور مفتی اعظم کی طرف اٹھ جایا کرتی تھی اور آپ اس کا سد باب فرماتے۔ بساط سیاست سے بھی رونما ہونے والے طوفانوں کا مقابلہ جرأت و بے باکی سے کیا کرتے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے قلم مبارک سے درجنوں کتابیں تصنیف کی اور ہزارہا فتویٰ تحریر فرمائے، دین پر ثابت قدم رہنے کا درس دیا، کرامتوں کے ذریعہ شوریدہ دلوں میں ایمان کا نور بھر دیا، گناہوں اور برائیوں کے خوگر نیکیوں کے پیکر بن گئے،
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مفتی اعظم کو اس نعمت عظما سے بھرپور سرفراز فرمایا تھا، بلکہ بقول حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی الہ آبادی، آپ کے ضمیر، آپ کے خمیر، آپ کی سرشت و فطرت کو تفقہ فی الدین کے سانچے میں ڈھال کر اسی فطرت پر آپ کو پیدا فرمایا تھا۔ تاجدار اہل سنت مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو الحسین احمدی نوری علیہ رحمت و رضوان کی عظیم بشارت اور مجدد دین و ملت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائے جمیل کا مجمع البحرین تھے۔ سرکار اعلی حضرت کی حاضری ماہر مقدسہ ہوئی تو ایک روز نوری میاں نے بشارت سنائی اور مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، مولانا صاحب، آپ کے یہاں ایک عظیم فرزند کی ولادت ہوئی ہے، وہ بچہ نہایت مبارک ہے، آپ اجازت دیں تو میں اس کو داخلے سلسلہ کر لوں۔ آپ نے عرض کیا، وہ آپ کا غلام زادہ ہے، لہذا اس کو غلامی میں قبول فرما لیں۔ حضرت نے بعد نماز فجر مصلی امامت پر ہی غائبانہ مرید فرمایا اور ساتھ ہی اپنا جبہ و امامہ شریف عطا فرما کر ارشاد فرمایا، ہم جلد ہی بریلی آ کر اس بچے کی روحانی امانتیں اس کے سپرد کر دیں گے۔ اسلام کا وہ بطل جلیل اور استقامت کا ایسا جبل عظیم تھا کہ نازک سے نازک وقت میں بھی اس کے پیروں میں لغزش نہ آ سکی۔ سرکار مفتی اعظم کے بارے میں محدث اعظم فرماتے ہیں، ھذا حکم العالم المطاع وما علینا الا الاتباع، یہ عالم مطاع کا حکم ہے اور ہمارے لیے اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت بحر العلوم مفتی عبد المنان علیہ رحمہ نے ارشاد فرماتے ہیں، میرے نزدیک ذکر و فکر میں ان کی ایک مجتہدانہ شان تھی، واضح و تقریر نہیں فرماتے تھے، لیکن لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ان کے چند جملے لمبی لمبی تقریروں پر بھاری تھے۔ غرض کی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے مسلمانوں کی ہر مصیبت میں مدد فرمائی، وہ مصیبت چاہے دنیاوی ہو یا دینی، ہر مصیبت میں رہنمائی فرما کر صحیح راہ دکھائی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ہر دور میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، چاہے وہ دینی مسئلہ ہو یا چاہے دنیاوی حالات ہوں، ہر طریقے سے مسلمانوں کی رہنمائی اور ان کی ہدایت اور ان کے لیے ہمہ مشغول رہتے اور اس کی کوششیں بھی کیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے علمی فیضان اور ان کے علمی کارنامے کا احاطہ کرنا یہ مشکل ہے۔ آپ اپنے چھوٹوں پہ شفقت بھی فرمایا کرتے اور بڑوں کی تعظیم و تکریم بھی کیا کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غرض کی حضور سیدنا تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے تمام مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ یہ یاد رکھیے کہ حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے علمی کارناموں میں بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسلک اعلی حضرت کی صحیح ترجمانی کر کے دنیا کے
ملکوں میں آپ نے اس کو نشر کرایا اور سب کی رہنمائی کی، اور جن لوگوں کے دماغ میں کچھ وسوسے آنے لگے ان کے وسوسوں کو بھی آپ نے دور فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اعمال الابرار میں سیدنا سرکار اعلی حضرت قدس سرہ العزیز نے حضرت تاج الفحول کی شان میں کئی اشعار کہے، لیکن ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ تاج الفحول جس آبادی میں جاتے ہیں اس کی رونق بڑھ جاتی ہے، اور جب نکلتے ہیں تو ویرانی چھا جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر دور حاضر میں اس شعر کو دیکھا جائے یا کسی ذات پر اس کو فٹ کیا جائے، اس شعر کو منطبق کیا جائے، تو میں کیا تقریباً ہر شخص یہ کہہ اٹھے گا کہ یقیناً اس دور میں ایسی ذات بابرکات حضور سیدنا تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ہے کہ حضور جس آبادی میں جاتے ہیں رونق بڑھ جایا کرتی ہے، اور جس آبادی سے چلے جاتے ہیں جب وہاں سے وہ واپس ہو جاتے ہیں تو بالکل وہ آبادی ویران ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور ساری رونق چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظمت اور وہ شان آپ کو عطا فرمائی کہ آپ جہاں جاتے تھے وہاں پہ جم غفیر لگ جایا کرتا، لوگوں کا ایک تانتا بندھ جایا کرتا، لوگ زیارت کرنے کے لیے اپنے پنجوں پر اچک کر کے آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان و شوکت صرف ہندوستان میں نہیں تھی، یہ کیفیت لوگوں کی صرف ہندوستان میں نہیں اور بلکہ بیرون ہند میں بھی، دنیا کے جس ملک میں بھی حضور تاج الشریعہ گئے وہاں پہ لوگ ان کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے، اور وہ بھیڑ اور مجمع لوگوں کے قابو سے باہر ہو جایا کرتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ انعامات ربانیہ میں سے کتنا بڑا انعام ہے کہ اب جب آپ اپنے شہر بریلی شریف میں موجود رہا کرتے تو وہاں کے لوگوں کا بھی یہی حال ہوا کرتا۔ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ آدمی کے اپنے علاقے میں وہ شان و شوکت نہیں رہتی جو ان کے مریدین اور متوسلین اور ماننے والوں کے درمیان باہر ہوا کرتی ہیں، لیکن اللہ نے سرکار تاج الشریعہ کو ان نعمتوں سے بھی سرفراز فرمایا کہ ان کے شہر کے لوگ ان کی زیارت کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے۔ جس نے سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا شاد ہوا، خوش ہوا، اور جس نے نہیں دیکھا وہ حسرتا کہتے ہوئے کف افسوس ملتا رہا۔ اللہ اللہ، یہ کیسی جاذبیت ہے، یہ کیسی کشش ہے کہ جس نے دیکھا دل دے دیا، اور یہ کیسی ایمانی قوت اور روحانی شان و شوکت ہے کہ خوش عقیدہ نہال ہو کر تازہ ہو جاتا ہے، بد عقیدہ نڈھال ہو کر تائب ہو جاتا ہے، اور غیر مسلم دولت ایمان سے مشرف ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ایک ذات کی بات ہے؟ کیا یہ ایک ذات ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل تحریک اسلام ہے، انجمن ہدایت و اصلاح ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ علم و معرفت اور رشد و ہدایت، ولایت و کمالات کے آپ انسائکلوپیڈیا ہیں۔ جس شخص نے آپ کو دیکھا، آپ کی ولایتوں کا بھی اعتراف کیا،
اور آپ کے علم کا بھی اعتراف کیا، آپ کے تقوی و پرہیزگاری کا بھی اعتراف کیا، غرض کی آپ کی سیرت اور صورت ہر چیز اس کے دل میں نقش ہو کر رہ گئی۔ آج وہ شخصیت ہمارے درمیان نہ رہی، اور اس دنیا کا جو آج ماحول ہے، بڑی یہ حرمہ نصیبی ہے ہمارے لیے کہ آج ہم اس عظیم ذات کی بارگاہ میں حاضر بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ سفر اور اجتماعات پر گورنمنٹ نے ایسی پابندیاں لاحق کی ہیں، عائد کی ہیں کہ ہم بارگاہ شیخ میں حاضر ہو کر وہاں پہ خراج عقیدت بھی پیش کرنے سے محروم کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو جلد دور کر دے اور لوگوں کے حالات سدھر جائیں اور صحیح ہو جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بس ایک کرامت بتاتا چلوں۔ جب آپ کا وصال شریف ہوا تو جنازے میں اتنا مجمع شاید نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہو اور نہ کسی نے اس کو پڑھا ہو۔ اتنے بڑے مجمع کو قابو کرنے کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں، لیکن قربان جاؤ کہ اتنے سارے لوگوں کو شیخ الاسلام والمسلمین وارث علوم اعلی حضرت حضور سیدنا تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنے جنازے میں بلایا اور سب کی آپ نے حفاظت بھی فرمائی۔ ایک بھی خبر ایسی نہ آئی کہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی بھگدڑ مچ گئی، یا کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، یا کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا، یا کوئی دب کر مر گیا، ایسی کوئی خبر تک نہ آئی۔ یہ اللہ کے ایک ولی کی زندہ کرامت ہے کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو آنن فانن اپنے جنازے میں بلایا بھی اور سب کی حفاظت بھی فرمائی اور سب کی رہنمائی بھی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور آپ کے تربت انور پر انوار و رحمت کی بارش فرمائے، اور حضور قائد ملت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ الملقب بھی میاں حضور مد ظلہ العالی کو آپ کا سچا پرتو بنائے، اور آپ کے وسیلے سے، میاں حضور کے وسیلے سے سرکار تاج الشریعہ کے فیض و برکات کو عام سے عام فرمائے، اور میاں حضور کا سایہ ہم سب پر دیر تک قائم رکھے اور ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔